Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. Assalamu alaikum. अब ये पिछले दिनों में पिछले 24 या 48 घंटे में जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि उनके हुकूमत के खदुखाल कैसे होंगे और वो क्या करना चाह रहे हैं। जैसा कि इस पे हम बात करते हैं, जैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने दावा किया, अगर उसका 50% भी वो कर पाए, परफॉर्मेंस दे पाए, लोगों को रिलीफ दे पाए, तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज का बायस बनेगा। क्योंकि अगर एक सूबे में वेलफेयर स्टेट बन रही है, हुकूमत रिलीफ आवाम को दे रही है, और पंजाब हुकूमत को या बलूचिस्तान की हुकूमत को या दीगर सूबों की हुकूमत को अगर वैसे ही पुराने तरीक़ों से चलाया जाएगा तो वो ज़ाहिर है वो नहीं ऐसा होगा, नहीं चलेगा। एक सूबे के हालात जो हैं वो दूसरे सूबे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो मुतासर करेंगे और दूसरी हुकूमतों को भी वो रिलीफ देना पड़ेगा जो कि KPK वाले देंगे। मसलन सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सेहत कार्ड को हम फ़ौरन बहाल कर रहे हैं। अब सेहत कार्ड में कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ओवर बिलिंग वगैरह हॉस्पिटलों ने की है, तो उसके ऊपर क्या आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सेहत कार्ड को हम इसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि अगर सेहत कार्ड की फैसिलिटी तो सबको ही है, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे, इसमें कुछ ऐसी रिफॉर्म करेंगे कि अगर एक अमीर बंदा है वो सेहत कार्ड यूज़ करता है तो वो सर्टन अमाउंट तक पेमेंट करे, ताकि वो जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट यूज़ होगी किसी गरीब का मुफ्त इलाज कराने में। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर स्लैब का कोई ऐसी स्लैब बना ली जाए जिसमें अमरा को, जो अमीर तबके हैं, उनको कहा जाए कि जनाब आप जो 60% 50% जो है आप खुद पे करें और बाकी 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, और जो आप पैसा दोगे वो गरीबों को ट्रांसफ़र हो जाएगा उनकी वेलफेयर के लिए। तो एक तो ये सस्टेनेबल हो जाएगा और एक इसकी रेंज बढ़ जाएगी खिदमत की, आवाम की वेलफेयर के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा है। दूसरा, रमज़ान पैकेज का उन्होंने ऐलान किया कि जैसा पंजाब की वो वज़ीर आला जो ये बन गई है हमारी, ये जिसको फ़ोटो शूट से ही फुर्सत नहीं मिलती, मरियम को 3-4 हज़ार रुपये का सामान बैगों में डाल के उनको बांटा जा रहा है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके, और फिर 1-2 जब ठहला देते हैं तो आसपास 5-6 ब्यूरोक्रेट इकट्ठे हुए होते हैं और वो जनाब तस्वीरें उठवाते हैं उनके साथ। ये एक तजलील का एक प्रोग्राम है। इधर कनाडा में भी जब कोविड-19 हुआ था, तो मैं चूँकि काम करता हूँ अकाउंट में, सेमी गवर्नमेंट के एक अदारे में, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने के पास अपना एक डाटा था। उनके पास तो डाटा हर वक्त होता है कि ये लो इनकम में फैमिलीज फाल करती हैं। उनके अकाउंट्स में उन्होंने $5,000 ईच, जो बंदा था, एडल्ट बंदा था, स्कूल के लोग थे जो जिनकी जॉब नहीं थी कुछ, तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और एक अनाउंस कर दिया, बस डेट्स ऑल। और KPK भी गवर्नमेंट के पास भी डाटा तो है, सर्टिफाइड डाटा। वो जो हमारी लेडी थी
اس نے بڑا کام کر کے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا. اس ڈیٹے کے مطابق سب لوگوں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے دے رہے ہیں، بلکہ یہ فرسٹ رمضان سے وہ 10,000 روپے کے پر فیملی کے حساب سے، اور آگے ان کی فیملی کا اپنا ہوگا کہ وہ کیا بائی کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ گراسری کون سی آئٹمیں لینا چاہتے ہیں. ادھر نواز شریف نے یہ جو مریم نواز نے پیکیج بنایا ہے اس میں شوگر ملیں بھی ان کی اپنی ہیں، آٹے کی ملیں بھی ان کی اپنی ہیں، اب وہ کچھ ان کے خاندان کی ہیں، کچھ نون لیگیوں کی ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جو پیسہ کوئی 10-12 ارب روپیہ لگے گا وہ واپس جائے گا نون لیگ کے نواز شریف کی فیملی میں کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گا واپس گھوم پھر کے. تو اس میں کرپشن بھی ہو جائے گی. اگر ڈائریکٹ کیش لوگوں کو دے دیا جائے گا تو اس میں چانسز کم ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایڈوائس ہوگی پنجاب حکومت کو دینے کے لیے، اگر کوئی وہ سن رہا ہو تو، کہ جناب آپ کے پی کے کی حکومت کو فالو کر لیں اور لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں، وہ آگے جانے اور ان کی ضرورت کے مطابق جو بھی ہوگا وہ کام کر لیں. تیسرا یہ جو ابھی عمران ریاض بھی قید کر لیا ہوا ہے، اس نے بڑا بہترین تبصرہ کیا ہے اس گورنمنٹ کے. ازتور ہے، وہ عمران ریاض ہے، وہ جو یہ لوگ ہیں. آپ یہ جو فوج صاحبہ ہے، ہماری جو فوج ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ گن پوائنٹ کے اوپر اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا مارشل لا لگا دیں اور کہیں کہ ہماری مانو. یہ کیا ایک تیتر اور بٹیر کی حکومت بنائی ہوئی ہے. اب عمران ریاض نے بہترین تبصرہ کیا، کہتا ہے جی پوری دنیا کو بتایا مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور یہ حکومت سیریس ہی ہو گئی ہے کہ بھی ہم ہی ہے، یہ ہماری ہی حکومت ہے اور اسی کو ہی مانو. تو یہ تو غلط بات ہے. وہ ہمارے ذریعے منوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. عوام کے پاس جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ایک بڑی ویلڈ بات ہے. اور صحافیوں کو یہ آزاد کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے. معاشرے آزادی سے ہی پنپتے ہیں، قومیں آزادی سے ترقی کرتی ہیں، غلامی سے نہیں کرتی ہیں. باقی اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا، ہم اپنے رائٹ کی بات کرتے رہیں گے، اس کو لے کر چھوڑیں گے، اپنے مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے، اور ہم چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں کرنے دیں گے شہباز شریف کو. شہباز شریف کی تو خیر کیا حیثیت ہے اس بیچارے کی، سلوٹ مارتا پھرتا، وزیر اعظم ہو کے وزیر اعظم کے عہدے کی توہین کرتا ہے یہ بیوقوف آدمی بوٹ پالشیا. اصل میں تو یہ حکومت آرمی کی ہے، آرمی کے جو جرنیل ہیں، یہ جو ان کی حکومت ہے، جو شہباز شریف کے پیچھے چھپ کر وہ حکومت کریں گے. ان کو صرف ایک ہی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اسٹریٹ پاور ہے، پبلک کی اسٹریٹ پاور ہے. اس کے علاوہ کچھ چینج نہیں ہوگا. اب یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، اس سے ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے پاکستان کی فوج آئین کو اپنے جوتے کے نوک پہ لکھتی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی جوڈیشری فوج کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ان سب کے مفادات ہیں، اور جو ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے وہ فوج کے اشاروں پہ ناچتی ہے. سارے ملک کو سیکٹرز میں بانٹا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر سیکٹر کے اوپر سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ ملک کو کنٹرول کر رہا ہے. اب اس کو بریک کرنا ہے. اب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ووٹ دے کے دیکھ لیا ہے، اور اس ووٹ کا حشر بھی دیکھ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جب مہنگائی کا طوفان آئے گا تو پھر اور دیکھتے رہیں گے. تو
اسے نجات کا واحد راستہ ہے. جیسے ہمارے سینئر دوست ہیں، میں تو سمجھتا ہوں میرے مینٹور ہیں وہ، ہم تو ان سے بہت سیکھتے ہیں. نظر چوہان صاحب جو امریکہ سے ویلا کا اپنا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اس سسٹم پر، ملٹری کے رول پر، اور بڑی ببانگیں دہل کرتے ہیں. ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے، اپنی آوازیں بلند کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. اگر پاکستان کی عوام نے ترکی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک گیر منظم پرامن احتجاج نہ کیا اور اس احتجاج کو انقلاب میں نہ بدلا، تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور پاکستانی اگلے 50 سال کے لیے غلامی کے لیے پھر تیار رہیں. اس کے علاوہ اور کوئی انہیں آزاد کروانے نہیں آئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں، آزادی پسند قومیں ہیں، جمہوری قومیں ہیں، وہ آگے آ کے پاکستانیوں کو اس فوجی ٹولے سے آزاد کروا دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ فوجی ٹولہ تو ان کے ہی تو مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کیوں ایسا کریں گے؟ پاکستانیوں کو خود نکلنا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. وہ مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا، آتا ترک جو جس سے تھا، وہ کہتا تھا کہ sovereignty is not given, it is taken. sovereignty is taken. اقتدار، آزادی، فریڈم چھین کر لی جاتی ہے، کوئی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.